بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج نعت کا. پیج نمبر 122. ٹھیک ہے. اور یہ نعت لکھی ہے امیر مینائی صاحب نے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو آپ کی کتاب میں جو امیر مینائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کچھ وہ میں سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا تعارف میں بھی اپنی جانب سے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. امیر مینائی، میرا خیال ہے کہ پہلے بورڈ پہ لکھ دیا جائے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ٹاپک ہے نعت، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ کون ہیں؟ امیر مینائی. یہ مینائی ان کا تخلص ہے، سوری امیر ان کا تخلص ہے. تو جو تخلص ہوتا ہے اس پہ ایسے نشان ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو نشان ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تخلص. تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنی شاعری میں جو نام استعمال کرتا ہے، اصل نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے، شاعری میں وہ اپنا استعمال کرتا ہے جو نام، اسے ہم کہتے ہیں تخلص. جیسے اسد اللہ خان نام ہے اور وہ اپنی شاعری میں نام استعمال کرتے ہیں غالب. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا تخلص ہے. میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. پیج پہ کیا لکھا ہے؟ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے. خانوادے کا مطلب خاندان. آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے. ٹھیک ہے. تو بڑے زیادہ قابل آدمی تھے یہ. کون کون سے علم حاصل کیے؟ طب. طب کا مطلب میڈیکل. ٹھیک ہے. حکمت. لسانیات، زبان کے ماہر تھے. عربی زبان، فارسی زبان، اردو زبان، اس کے یہ ماہر تھے. تصوف. تصوف کہتے ہیں صوفیزم کو، یعنی جس میں لوگ دنیا کو کم اہمیت دے کے خدا کی یاد اور خدا سے عشق اور عشق حقیقی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دنیا کو کم نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور خدا کی یاد میں ہر وقت جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں. انہیں کہتے ہیں صوفی. تصوف. فلسفہ. فلسفہ وہ علم ہے جو ہر علوم کی ابتدا فلسفے سے ہوئی ہے، اور اس میں ہم زیادہ تر کیوں کا سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ساری دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ فزیکل ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، مذہب کے ہوں، اس کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. فقہ. اسلام کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فقہ. منطق. منطق. منطق کا مطلب انگلش میں کہتے ہیں لاجک، یعنی وہ علم جس پہ ہم سوچنا سیکھتے ہیں. صحیح ہے. ایک بات کی بنیاد پر دوسری بات کرنا، یہ ہم سیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منطق. تاریخ. تاریخ بھی ایک پورا علم ہے، اس کے بھی یہ ماہر تھے. موسیقی. موسیقی کا بھی ان کو شوق تھا اور موسیقی کے بھی ماہر تھے. ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے. آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے. آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا. آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے. آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے. آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مرۃ الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش اور محامد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں. آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اس طرح تاریخ نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی.
ٹھیک ہے، تو بے شمار کتابیں لکھی انہوں نے، اس میں خاص طور پر جو کتاب ہے وہ ہے محامد خاتم النبیین. محامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. محامد کسے کہتے ہیں؟ جس میں تعریف کی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے محامد خاتم النبیین. یہ جو آپ کی نعت ہے یہ ان کی اسی کتاب سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امیر مینائی نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں جو ان کا بہت نام ہوا ہے زیادہ وہ ہے امیر اللغات. ٹھیک ہے. امیر اللغات کے اندر یہ دراصل کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ چاہ رہے تھے پوری اردو کی لغت لکھی جائے. ٹھیک ہے، پوری اردو کی لغت. لیکن اس کے لیے یہ نکلے اپنے گھر سے، حیدرآباد کا آخری عمر میں، وہاں پر یہ کام کر رہے تھے. یہ والا تحقیقی 2 جلدیں صرف لکھ پائے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور ان 2 جلدوں میں بھی انہوں نے الف سے آنے والے اور الف مدہ سے آنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کے معنی ایک جگہ پہ جمع کیے ہیں. تو یہ پوری لکھ نہیں پائے، بعد میں شاید کسی نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک کتاب اور ان کی جو بہت اہم ہے وہ ہے صنم خانہ عشق. ٹھیک ہے. صنم خانہ عشق میں ان کی جو دوسری شاعری ہے، عاشقی پر مبنی جو شاعری ہے، عشق مجازی پر، وہ ان کی ساری لکھی ہوئی ہے. مرت الغیب اور صنم خانہ عشق. ٹھیک ہے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں محمد خاتم النبیین، امیر اللغات، اور آپ کی جو کتاب امپورٹنٹ ہے وہ ہے صنم خانہ عشق. صنم خانہ عشق. اور اس کے علاوہ مرت الغیب. یہ سب کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں ان کتابوں میں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے ان کے چند اشعار بھی سناتا ہوں. وہ اشعار جو مشہور ہو گئے ساری دنیا کے اندر، لوگ ان اشعار کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے ہیں اور تقریروں کے اندر بھی وہ اشعار بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا تعارف میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. انٹرنیٹ کے اوپر میں نے پڑھا ہے، آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. امیر مینائی. امیر مینائی کی جو شکل ہے وہ کچھ ایسی ہے. نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بڑی سی داڑھی ہے اور اوپر کیا پہنا ہوا ہے انہوں نے؟ پگڑی پہنی ہوئی ہے. صحیح. اور ان کے بارے میں سنیے، دبستان لکھنؤ. ٹھیک ہے. جب بھی آپ اردو ادب پڑھیں گے تو آپ کو 2 قسم کے دبستان ملیں گے. یہ جو لفظ دبستان ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ دبستان. ٹھیک ہے. دبستان کا مطلب یہ ہوتا ہے اسکول آف تھاٹ. انگلش میں بولیں گے اسکول آف تھاٹ، یعنی غور و فکر کا ایک گروپ. ٹھیک ہے. ان کا تو ذہن مذہبی ہے. جب بھی ان سے بات کرو گے گھما پھرا کے کہاں لے آئیں گے؟ تو ہم بولیں گے یہ دبستان مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا تو جو گروپ ہے ان لڑکوں کا، وہ مثال کے طور پر کمپیوٹر کے دبستان سے ہے. ان سے جب بھی بات کرو یہ کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم بولیں گے کہ بھائی یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اسکول آف تھاٹ ہے کمپیوٹر کا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جب بھی کبھی شادی میں ملیں گے آپ کو تو ان کے مخصوص گروپ ہوتے ہیں، وہ اپنی باتیں کریں گے. کچھ لوگ کمپیوٹر والے ہیں، ان سے جب ان کے ساتھ جا کے بیٹھو وہ یہ بولیں گے کیا چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو بولیں گے بھائی یہ دبستان کمپیوٹر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شاعری کے اندر اور اردو ادب میں
دو قسم کی تھاٹس پیدا ہوئی ہیں، ایک لکھنؤ والے ہیں اور ایک دہلی والے ہیں، دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی۔ اچھا، ان کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارا وقت دہلی میں بھی گزارا اور انہوں نے بہت سارا وقت لکھنؤ میں بھی گزارا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ان کی جو شاعری ہے اس میں دونوں رنگ ہیں، لکھنؤ کا رنگ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دہلی کا رنگ بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے لکھنے والے نے یوں لکھا ہے، دبستان لکھنؤ کی خارجیت اور دبستان دہلی کی داخلیت۔ یہ داخلیت اور خارجیت کیا ہوتی ہے؟ داخلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو شاعری میں اپنی داخلی یعنی اندرونی احساسات کو بیان کرتے ہیں، اپنے اندرونی احساسات، غم، غصہ، نفرت، محبت، تکبر، جو اندرونی احساسات ہیں، داخلیت۔ تو ہم بولتے ہیں بھائی یہ لوگ داخلیت کے پرچارک ہیں، یہ تو اپنی ہر تحریر کے اندر اپنی داخلی کیفیات کو بیان کریں گے۔ تو دہلی والے لکھنؤ والے جو تھے وہ دراصل خارجیت کے علم بردار ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ داخلیت کا کیا مطلب؟ اپنی اندرونی کیفیات، اور خارجیت کا کیا مطلب؟ زمانہ، معاشرہ، لوگ، روزگار، صحیح ہے، سیاست، مذہب، یہ سب کیا ہے؟ خارجیت ہے۔ تو دہلی والوں کی تحریر میں آپ کو داخلیت ملے گی، اپنے اندرونی احساسات کا بیان ملے گا، اور لکھنؤ والوں کی شاعری اور تحریر میں آپ کو خارجیت ملے گی، یعنی وہ سیاست پہ بھی بولیں گے، فلسفے پہ بھی بولیں گے، وہ شاعری کریں گے تو روزگار کی بات بھی آ جائے گی اس میں، ٹھیک ہے؟ اس میں معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب دہلی والے شاعری کریں گے تو وہ صرف کون سی شاعری کریں گے؟ جو ان کی داخلی کیفیات ہیں، غصہ، محبت، نفرت، غم، خوشی، ٹھیک ہے؟ تو لکھتے ہیں، دبستان لکھنؤ کی خارجیت اور دبستان دہلی کی داخلیت کا حسین امتزاج ہیں امیر مینائی، جنہوں نے اپنے زمانے اور اس کے بعد بھی اپنی شاعری کا لوہا منوایا۔ امیر کے کلام میں زبردست تنوع، لفظ بار بار استعمال ہونے والے جو لفظ ہیں میں وہ یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ اگلی بار یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تنوع، تنوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنوع کہتے ہیں اختلاف، یا تنوع کہتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بھائی کوئی آدمی بولے زاہد صاحب سے بات کرو تو ان کی بات میں بڑا تنوع ہے، تو وہ شاعری پہ بات کریں گے تو شاعری شاعر لگیں گے، جب وہ سائنس پہ بات کریں گے تو سائنسی ذہن رکھنے والے لگیں گے، جب وہ سیاست پہ بات کریں گے تو بولیں گے بھائی بڑا متنوع آدمی ہے۔ کیسا آدمی ہے؟ متنوع، اس کی بات میں، اس کی شخصیت میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ تو تنوع کا مطلب یہ کہ مختلف چیزیں جمع ہو جائیں جس کے پاس۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو شخصیت ہے، امیر کے مزاج میں مختلف بلکہ متضاد میلانات کو ترکیب دینے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ زہد و تقوی کے ساتھ، یعنی نمازی پرہیزگار بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وارستگی، معشوق سے دل لگی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی اور سوز و گداز کے ساتھ کیف و انبساط کی ترنگوں کو انہوں نے انتہائی خوبی سے اپنے غزل میں سمویا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا تعارف ہو گیا۔ امیر مینائی ان کا نام تھا، اصل نام تھا امیر احمد، ٹھیک ہے؟ اور مینا کے علاقے میں ان کے استاد رہتے تھے تو اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کیا لگا لیا؟ مینائی، ٹھیک ہے؟ اصل نام کیا ہے؟ امیر احمد، اور کیونکہ ان کے استاد رہتے تھے مینا، ایک علاقہ ہے انڈیا کا، اس میں اس کے حساب سے انہوں نے لگا لیا امیر مینائی۔ تعلیم حاصل انہوں نے وہیں کی، انگریزوں کے دور میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جس دور میں یہ پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں مصحفی، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور شاعر تھے، ٹھیک ہے، انیس اور دبیر، ان کی شاعری کا بڑا چرچا تھا۔ ابھی یہ 12-13 ہی سال کے تھے کہ ان کے علاقے میں مصحفی، امیر، انیس،
दबीर, ये शायरों के नाम हैं बड़े बड़े। इनकी शायरी का बड़ा चर्चा था, तो ये भी शायरी सुन सुन के इनको भी शौक़ हुआ कि ये भी शायरी करें, और आखिर में ये बड़े होते गए और होते होते ये शायर बन गए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसके नाम मैंने यहाँ लिख दिया आपको। ठीक है। और जो बात इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरह से एक बहुत मशहूर शायर हैं जिनका नाम है मुसहफ़ी। ठीक है। मुसहफ़ी के जो शागिर्द थे उनके ये शागिर्द थे। ठीक है। अमीर मीनाई। अच्छा, अमीर मीनाई की शायरी में आपको उरूज़ का ख़याल मिलेगा। कल मैंने एक लफ्ज़ लिखा था उरूज़। उरूज़ क्या होता है? शायरी के अंदर वज़न को नापने का फ़न, जो शायरी का वज़न नापता है कि पहले मिसरे में जो बात कही गई है उसका वज़न और दूसरे मिसरे में जो बात कही गई है उसका वज़न, क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर बराबर होते हैं तो हम कहते हैं बहुत शेर बहुत हसीन है, ये उरूज़ पर पूरा उतरता है। अमीर मीनाई की शायरी को पर जब आप उरूज़ लगाते हो तो आप हैरान होते हो कि पूरी शायरी इनकी 100% उरूज़ पर पूरी उतरती है। अहम बात इसमें ये भी आ गई। ठीक है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं जिसके नाम मैंने आपको लिख दिए। इसके अलावा एक मुहावरों की किताब भी इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था बहार हिंद। ठीक है। और एक किताब बहुत इम्पॉर्टेंट लिखी है जो यहाँ आपकी किताब में डिस्कस नहीं गई, उसका नाम जो है वो है सुरमाए बसीरत। इस किताब में उन्होंने 300 सफ़ात की किताब है। उर्दू में जो लफ्ज़ अरबी के और फ़ारसी के गलत राइज हो गए, असल में अरबी में कुछ और है लफ्ज़ और फ़ारसी में कुछ और है, लेकिन हमारे पास जब वो आया तो वो गलत इस्तेमाल हो गया। वो सारे अल्फाज उन्होंने एक किताब में जमा कर दिए हैं जिसका नाम क्या है? सुरमाए बसीरत। ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है क्योंकि इस तरह की जो तहक़ीक़ होती है ना, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमीर मीनाई सिर्फ शायर ही नहीं थे, सीधे सीधे शायर, बल्कि लिसानियात के माहिर थे। ठीक है। लुग़त के माहिर। जो आदमी लुग़त लिख रहा हो वो सीधा आदमी थोड़ी है, नॉर्मल थोड़ी है, वो बहुत काबिल आदमी है। इसी तरीके से सुरमाए बसीरत जिसमें 300 सफ़ात पर उन अल्फाज की निशानदेही की गई है जो अरबी और फ़ारसी से हमारे यहाँ गलत राइज होके आ गए हैं। ठीक है। और नातिया कलाम इनका महामद ख़ातिमुन नबिय्यीन। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ज़िक्र शह अंबिया, सुबह अज़ल, शाम अबद, लैलतुल क़दर, इसके उन्वान से भी किताबें लिखी हैं वग़ैरह वग़ैरह। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इनकी कुछ शायरी आपको सुनाने। सुनेंगे आप लोग शायरी? नेट मिलेगा तो शायरी आएगी ना, नेट ही गायब हो गया। थोड़ा रोकिए इसको। कुछ अमीर मीनाई की शायरी के जौहर दिखाते हैं। आपको जो शेर अच्छा लगे वो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। पहला शेर मैं जिस किताब से पढ़ रहा हूँ उसमें 117 शेर जमा किए हैं किसी ने इनके पूरे किताब से, और वो 117 शेर वो हैं जो बहुत मशहूर हो गए दुनिया में। कहते हैं कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुँच जाती हैं, कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुँच जाती हैं, नाखुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। को अच्छा शेर लगे तो वाह वाह भी बोल सकते हैं आप लोग। सही है। अच्छा, अगला शेर, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है। कैसा शेर है, जबरदस्त। आगे लिखते हैं अगला शेर, सब सिर्फ मुंतखब शेर हैं। विसल का दिन और इतना मुख्तसर, विसल का मतलब मुलाकात, विसल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। ठीक है। अगला शेर, उल्फत में बराबर है वफा हो के जफा हो, उल्फत में बराबर है वफा हो के जफा हो,
ہر بات میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. ٹھیک ہے آگے لکھتے ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. سنا ہوگا نا یہ شعر آپ نے، اکثر مصرع آتا ہے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کون سی جا ہے جہاں جلوہ معشوق نہیں، کون سی جا ہے جہاں جلوہ معشوق نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. ٹھیک ہے آگے گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. سنا آپ نے یہ شعر، یہ اکثر جملہ آتا ہے قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. آگے لکھتے ہیں تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر. تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، سرفروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر. کیا خوبصورت شعر ہے، واہ 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 زبردست. آگے لکھتے ہیں آفت تو ہے وہ ناز بھی انداز بھی، لیکن مرتا ہوں میں جس پر وہ ادا اور ہی کچھ ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. واہ واہ، یہ جو لفظ یہ جو مصرع ہے نا زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اکثر جگہ پہ آپ کو خاص طور پر جو تقریریں کرتے ہیں لوگ وہ بولتے ہوئے ملیں گے. آگے لکھتے ہیں ہنس کے فرماتے ہیں وہ دیکھ کے حالت میری، ہنس کے فرماتے ہیں وہ دیکھ کے حالت میری، تم کو تم کیوں تم آساں سمجھتے تھے محبت میری. ٹھیک ہے آگے لکھا ہے شعر ابھی آئے ابھی جاتے ہو جلدی کیا ہے دم لے لو. ابھی آئے ہو ابھی جاتے ہو جلدی کیا ہے دم لے لو، نہ چھیڑوں گا میں جیسی چاہے تو مجھ سے قسم لے لو. ٹھیک ہے اچھا مانگ لوں تجھ سے تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. شعر دیکھیں شعر الفاظ دیکھیں، مانگ لوں تجھ سے تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. صحیح ہے. آنکھیں دکھلاتے ہو جوبن تو دکھاؤ صاحب وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. فراق یار نے بے چین مجھ کو رات بھر رکھا، فراق کہتے ہیں جدائی کو، فراق یار نے بے چین مجھ کو رات بھر رکھا، کبھی تکیہ ادھر رکھا کبھی تکیہ ادھر رکھا. خودداری پہ دیکھیں کیسا شعر لکھا ہے، کسی رئیس کی محفل کا ذکر ہی کیا ہے، کسی رئیس کی محفل کا ذکر ہی کیا ہے، خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے. یعنی بغیر بلائے تو ہم کسی کی دعوت میں کیا جائیں، ہم بغیر بلائے تو خدا کے گھر بھی نہیں جائیں گے، وہ بھی بلائے گا تو جائیں گے. کیا شعر لکھا ہے خوبصورت. جو چاہیے سو مانگیے اللہ سے امیر، جو چاہیے سو مانگیے اللہ سے امیر، اس در پہ آبرو نہیں جاتی سوال سے. کسی کے در پہ سوال کرو گے تو عزت جائے گی، لیکن اللہ کے در پہ سوال کرو گے تو عزت نہیں جائے گی. ٹھیک ہے امیر اب ہچکیاں آنے لگی ہیں، امیر اب ہچکیاں آنے لگی ہیں، کہیں میں یاد فرمایا گیا ہوں. صحیح ہے. آگے شعر جو ہے وہ آپ دیکھیے وہ تنوع دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے جو لفظ کہا تنوع، تنوع کا مطلب عشق بھی ہے، صحیح ہے، غم بھی ہے، اور الفاظ کا لکھتے ہیں جواں ہونے لگے جب وہ، جواں ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ، حیا یک لخت آئی اور شباب آہستہ آہستہ. ہٹاؤ آئینہ امیدوار ہم بھی ہیں، تمہارے دیکھنے والوں میں یار ہم بھی ہیں.
کون اٹھائے گا تمہاری یہ جفا میرے بعد، یاد آئے گی بہت میری وفا میرے بعد۔